بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قذف هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناتهم إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. برباد کیا، پامال کیا کمزور کو طاقت والوں نے. برباد کیا، پامال کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرو اور بندوں کے حق کو ادا کرو. پوری شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. جس طرح اللہ نے اپنے حقوق بندوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیے ہیں، وہ اللہ کے حقوق چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے روزوں کی شکل میں ہو، چاہے جو وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے حج کی شکل میں ہو. اسی طرح اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کے بھی تمہیں حقوق ادا کرنے ہیں، میری مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے، تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے. اور الخلق عیال اللہ، حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ تمام مخلوق، اس میں جس طرح مسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہیں، جس طرح انسان ہیں جانور بھی اس میں داخل ہیں. یہ زمین پر چلنے والے چرند، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ بلوں کے اندر زندگی گزارنے والے حشرات الارض، چاہے سانپ ہوں یا بچھو ہوں یا چونٹیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا سمندروں اور پانی کے اندر زندگی گزارنے والی پانی کی مخلوق ہو، تمام اس کے اندر داخل ہیں. اور تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے. جس طرح کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے،
اور تمام اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تمام اس کی نگرانی میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام کے درمیان محبت رہے، تمام کے حقوق برابری کے ساتھ ادا کیے جاتے رہیں۔ اسی مثال سے سمجھ لو کہ جس طرح ایک خاندان اور قبیلے اور گھر کا ایک ذمہ دار، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے ماتحت زندگی گزارنے والے تمام چین اور سکون کی زندگی بسر کریں، کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے۔ تمام مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ غیر مسلموں کا بھی خالق ہے، وہی اللہ جانوروں کا خالق، وہی اللہ چرند اور پرند کا خالق، وہی اللہ کیڑے مکوڑوں کا خالق۔ تو مخلوق ہونے میں تمام مخلوق برابر ہے، اور اللہ تمام کا خالق ہے، تمام کا پالن ہار ہے، تمام کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں، اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی نعمتیں تمام مخلوق کے اوپر برابر طور پر برس رہی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق ہونے کی حیثیت سے تمام مخلوق کو ایک درجے میں اس طرح رکھا کہ جس کا حق ہے وہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر مسلمان ہے اس کا پورا خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں میں درجے ہیں، فرق مراتب ہے، کوئی تمہارا قریبی ہے، پھر اس کے بعد درجہ، پھر اس کے بعد درجہ ہے۔ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، پھر تمہاری اولاد ہے، پھر تمہاری بیوی ہے، تمہارے خاندان اور تمہارے رشتہ دار کے لوگ ہیں۔ جو جس درجے کا ہے اسی درجے کے اعتبار سے تمہیں تمام مسلمانوں کے، تمام رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس سے اور آگے بڑھو، جو مسلمان نہیں لیکن انسان ہیں، ان کے حقوق کو بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ یہ تو انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو برتری عطا فرمائی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اس کو مسجد ملائکہ بنایا، اللہ نے اس کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبودیت، اپنی بندگی کے لیے اس انسان کو پیدا کیا، اپنے احکام کا مکلف اس کو بنایا، زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ اس کو بنایا۔ یہ تو اس کا مقام بڑا اونچا، مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر زندگی گزارتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تعلیم فرما دی گئی ہے کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر کسی کے اوپر ظلم کو گوارا نہیں کیا گیا، کسی کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے حق کو پامال کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے حق کو مارتا ہے، اس کو ستاتا ہے، ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے حق مارنا کہ مال کسی کا ہم ہڑپ کر لیں، کسی کی زمین کو ہم دبا لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی اور حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح مال کا حق مارنا یہ حرام ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا یہ حرام ہے، کسی کی خونریزی کرنا اور اس کا خون بہانا یہ حرام ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ تمام اس کے حقوق کو مارنا ہے اور اس کی حق تلفی کرنا ہے۔ اس میدان دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے حق کو مارتا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور، میدان محشر جب برپا ہوگا، تمام اولین آخرین وہاں موجود ہوں گے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، قیامت تک جتنی آنے والی مخلوق ہے وہ بھی میدان محشر میں موجود ہوگی۔ اللہ تمام کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے گا، تخت عدالت پر جلوہ افروز ہوگا اور تمام مخلوق کے درمیان میزان عدل کو قائم کر دیا جائے گا۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بکری جس کا سینگ ہے، اگر بغیر سینگ والی بکری کو اس نے مارا ہوگا تو اس کو سینگ دے دیے جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر وہ اس کو مارے گی۔ یعنی جانوروں کے درمیان بھی جب عدل اور انصاف برپا ہوگا اور انصاف دلا دیا جائے گا، پھر اللہ حکم فرمائے گا کونوا ترابا، تم تمام کے تمام مٹی ہو جاؤ۔ جنت اور جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، ان تمام کو میدان محشر میں مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ انسان جس نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہیں، دوسروں کے حقوق کو مارا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، جب یہ جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا دیکھے گا تو پھر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جو دنیا کے اندر میں نے لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں، دنیا کے اندر میں نے لوگوں کے حقوق کو مارا اور میں نے ان کے حق کو پامال کیا، اس کی پاداش اور اس کے جرم میں مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا نہ پڑے گا۔ وہ ان کو دیکھ کر مٹی ہونے کی تمنا کرے گا۔ یہ انسان اگرچہ ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا، فطری موت اس کے اوپر طاری ہوگی۔ دنیا کے اندر موت تو آئے گی لیکن یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ عالم برزخ کے اندر، پھر عالم حشر کے اندر، اگر نیک ہے تو عالم جنت کے اندر، اور اگر گناہگار ہے تو جہنم کے اندر۔ ایسی زندگی اس کو ملے گی جس کے اوپر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والی زندگی اس کو عطا کی جائے گی۔ جب آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمام ظلموں کا بدلہ دلوائے گا اور ظلموں کی پاداش اور جرم میں اللہ کے عذاب سے دو چار ہونا ہوگا، تو اس لیے آج اس دنیا کے اندر جو زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چند روزہ زندگی اس دنیا کے اندر لے کر آئے، یہ تو گزر جائے گی، کٹ جائے گی، کبھی آرام سے اور کبھی سختی سے۔ اس لیے اس آخرت کی بری زندگی سے بچنے کے لیے کیوں نہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو بچائیں دوسروں پر ظلم کرنے سے، اور اگر کسی کے حق کو مارا ہے تو اس دنیا کے اندر آخرت کی زندگی سے پہلے ان حقوق کو ادا کر دینا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو، آخرت میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، خون خرابہ عام تھا، قتل و غارت گری کا دور دورہ تھا، ظلم و بربریت عروج پر تھی، عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، بچوں کو پیدا ہوتے ہی خاص طور سے لڑکیوں کو دامادی کے خوف سے یا فقر و فاقے کے اندیش سے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سامنے آنے والے انسان سے ہر انسان ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے خون کا پیاسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال کا لٹیرا ہو۔ کوئی گھر سے اگر باہر نکلتا تھا، گھر والے اس امید کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ زندگی سلامت لے کر ہمارے گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس زمانے کے اندر عرب کا گزر بسر کا ذریعہ لوٹ مار تھی، قتل و غارت گری تھی، شب خون مارتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کے خون کی ہولی کھیلتے تھے اور ان کے مالوں کو لوٹا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہر حق والے کو اس کا حق دلانے کے لیے۔ آپ نے اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے بھی حق دلوایا ہے، اپنی مبارک زبان سے بھی اس کی ترغیب فرمائی ہے، جو حق ادا نہ کرے اور ان کے لیے
اللہ کے عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا ہے۔ ابو جہل کا نام سبھی جانتے ہیں، میرے آقا کا کٹر دشمن، آپ کو جانتا تھا کہ سچے نبی ہیں، لیکن عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور قبائلی دشمنی کی بنا پر میرے آقا کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا رہا۔ اپنی نجی مجلس کے اندر کہتا تھا کہ واقعی محمد سچے ہیں، محمد کے اوپر نازل ہونے والا کلام سچا ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان کے نہیں، یہ ہمارے قبیلے کے نہیں۔ ایک ان کے قبیلے کے اندر ایسا انسان آیا جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، ہم اس میدان میں قریش کا اور بنو ہاشم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں؟ اگر ایمان لے آئے تو محمد کی ماننی پڑے گی، محمد کو اپنا سردار تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی ماتحت ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ابو جہل قدم قدم پر میرے آقا کو ستاتا تھا، میرے آقا کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ جو یتیم بچہ تھا، ابو جہل کی تربیت میں رہتا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کے حق کو مارا، اس کا تمام مال ہڑپ کر لیا، تمام مال دبا لیا اور گھر سے اس کو بغیر مال کے نکال دیا۔ یہ بیچارہ یتیم، بے سہارا، بے آسرا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابو جہل نے اس کے اوپر ظلم کیا، وہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس سردار کے پاس جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، عدل و انصاف کی دعائی دیتا ہے کہ ابو جہل نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں یتیم ہوں، میرا تمام مال ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، میرا حق ابو جہل سے دلوا دو، اس کو ظلم کرنے سے روک لو۔ لیکن کوئی بھی ابو جہل کی طاقت کے سامنے، اس کی سرداری اور اس کی قوت کے سامنے آنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کھاتا سرکار دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ آپ نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ابو جہل کے پاس لے کر گئے اور ابو جہل سے کہا، اے عمرو ابن ہشام، اس کے حق کو دے دے، تو اس یتیم بچے کے اوپر ظلم مت کر، اس کے مال کو غصب مت کر۔ میرے آقا کی جب اس نے آواز سنی ہے اور آپ نے حق دلانے کو کہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے محمد، میں ضرور اس بچے کا حق دے دوں گا، میں ضرور اس بچے کا حق دے دوں گا۔ قریش کے سردار جو کافر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کے پاس اس بچے کے مددگار بن کر جائیں گے، اس کے حمایتی بن کر جائیں گے، ابو جہل پہلے کی طرح ظلم کرے گا، آپ کے سر کو پتھر پر پٹکے گا، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر، چادر ڈال کر گھسیٹے گا، آقا کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہنسنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آقا نے یہ فرمایا تو اس نے سکتے کے عالم میں یہ کہا، میں فوراً اس کا حق ادا کر دوں گا۔ کچھ سرداروں نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو جہل، تو کیسے آمادہ ہو گیا، محمد کے کہنے پر آمادہ ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے لیے حق دلانے کو کہا ہے تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے خطرناک ہتھیار ہیں، دھاردار اور تیز ہتھیار ہیں، اور بزبان حال وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو جہل، اگر تو نے اس نبی کے کہنے پر اس یتیم بچے کے یتیم بچے پر ظلم سے باز نہ آیا اور اس کے حق کو واپس ادا نہ کیا
تو ان تیز دھاردار ہتھیاروں سے تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ اگر میں اس بچے کے حق کو ادا نہ کرتا تو وہ تیز دھاردار ہتھیار میری بوٹی بوٹی کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اپنے عمل کے ذریعے صاحب حق کو حق دلوانے کے لیے تشریف لائے ہیں، مظلوموں سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کو اللہ کے حق سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ نے اپنے حق سے زیادہ اہمیت بندوں کے حق کو دی ہے۔ اللہ اپنے حق کو اگر بندہ ضائع کر دے تو اللہ کے رحم و کرم سے امید ہے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کے کتنے بندوں کے ساتھ یہ رحم و کرم کا، فضل کا اور انعام کا معاملہ ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پردے کی آڑ میں بلائے گا میدان محشر میں اور چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرے گا، اور اللہ فرمائے گا تعریف ذنب کذا و کذا، اس گناہ کو پہچانتا ہے، اس گناہ کو پہچانتا ہے۔ ظاہر ہے 8 گواہ ہوں گے میدان محشر میں ہر انسان کے اچھے برے اعمال پر، اور میدان محشر میں ان گواہوں کی موجودگی میں کوئی بھی انسان اور گناہگار اپنے گناہوں سے انکار نہ کر سکے گا۔ وہ کہے گا ہائے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، کوئی عذر بھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ اور گناہ پیش کرے گا، تعریف ذنب کذا و کذا، اس گناہ کو پہچانتا ہے، وہ اقرار کرے گا اور دل میں سوچ رہا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، آج تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میری ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب تو جہنم کا میرے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، اب تو فرشتے مجھے زنجیروں میں طوق میں جکڑ کر جہنم کی گہری وادیوں میں پھینک دیں گے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوگا اور اللہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش فرما رہا ہوگا، یہ اقرار کرتا چلا جا رہا ہوگا۔ اللہ پھر فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، میں نے تیرے ان گناہوں کے بدلے میں جو تو نے دنیا میں کیے تھے جہاں نیکیوں سے بدل دیا اور تیری مغفرت فرما دی۔ جب یہ مژدہ اور خوشخبری سنے گا تو پھر کہے گا اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آ رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی تو پیش فرما دے۔ یہ اس لیے کہے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جب ان کو نیکیوں میں بدلا گیا تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بدلا گیا، اور بڑے بڑے گناہ کو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، وہ اس لیے کہے گا جب بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے تو بڑی بڑی نیکیوں میں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا اور جنت کے اور اعلیٰ درجات اس کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا۔ غرض یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس کے اندر اگر بندوں کے حقوق کو مارا ہوگا، بندوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، ان کے حقوق کو غصب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اور ان حقوق کو معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ ہی اپنے حق کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں صاحب حق کو حق دلوانے کے لیے۔ آپ نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، آپ نے اس دنیا سے ظلم کو مٹایا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا
اپنے اونٹ بیچنے کے لیے باہر سے جب اس نے اپنے اونٹ فروخت کیے، ابو جہل اس کا خریدار بن گیا، لیکن ابو جہل نے اونٹ لینے کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ قریش کے سرداروں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہ نوجوان قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو جہل نے میرے اونٹ خریدے لیکن مجھے قیمت نہیں دی ہے، تم میری فریاد کو سنو اور میرے اوپر ظلم کرنے سے ابو جہل کو روک لو، اس سے میرے اونٹوں کی قیمت دلوا دو۔ قریش نے سوچا آج موقع ہے تماشا دیکھنے کا، آج موقع ہے ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب جھگڑا ہوگا تو ابو جہل ظلم کرے گا، قہقہے لگائیں گے، ٹھٹے ماریں گے۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے تمہارا حق دلوا سکتا ہے، ابو جہل سے وہی قیمت اونٹوں کی دلوا سکتا ہے۔ یہ نوجوان سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا قریش کے سرداروں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی وہ ایسی شخصیت ہیں جو ظلم کو روکنے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے میرے حق کو دلوا دیں۔ آپ ابو جہل سے اونٹوں کی قیمت، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے پاس لے کر گئے اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر جب کھٹکھٹایا ہے، ابو جہل باہر نکلا، آپ نے فرمایا اے ابو جہل اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کر دے۔ وہ فوراً گیا اور لا کر خاموشی کے ساتھ اونٹوں کی قیمت ادا کر دی۔ قریش کے سرداروں نے ادھر سے پیچھے پیچھے آدمی کو روانہ کیا تھا کہ جا کر دیکھنا کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور ہمیں آ کر اس معاملے کی خبر دینا۔ اس نے آ کر قریش کے سرداروں کو بتایا کہ ابو جہل کے اوپر تو سکتے باری ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد اور پیلا پڑ گیا، اس کے اوپر خوف اور ڈر طاری ہو گیا۔ خاموشی کے ساتھ اس نے اونٹوں کی قیمت محمد کے حوالے کر دی ہے۔ ابو جہل جب سرداروں کے مجمع میں پہنچا تو قریش کے سرداروں نے کہا اے ابو جہل تو وہی ڈھینگے مارتا ہے، تو محمد سے دشمنی رکھتا ہے، تو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بناتا ہے، پھر تو کیسے آمادہ ہو گیا؟ محمد کے ایک کہنے پر تو نے اونٹوں والے کی قیمت ادا کر دی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میرے دروازے کو کھٹکھٹایا اور میں نے جب باہر نکل کر دیکھا تو ایک خطرناک ایسا اونٹ دیکھا ہے کہ آج تک زندگی میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے اے ابو جہل یہ حبیب رب کائنات ہیں، یہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ مظلوموں کے بے کس ہیں، یہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، یہ بے آسروں کا آسرا ہیں، یہ حبیب رب کائنات ہیں۔ تو اگر ان کے کہنے پر اس اونٹوں والے کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو میں اپنے جبڑے میں تیرے سر کو دبا کر تیرا خاتمہ کر دوں گا اور تجھے اپنا لقمہ بنا لوں گا۔ اس لیے میں ڈر گیا اور اس اونٹ والے کی قیمت میں نے اونٹوں کی قیمت فوراً ادا کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی صاحب حق کو حق دلوایا ہے، اپنی مبارک زبان کے ذریعے احادیث شریفہ میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حق بندوں پر ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ عظمت شان والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ایسے حقوق ہیں جو کسی بندے پر ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حقوق بندوں پر اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے
اللہ کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر کوئی اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی حکومت میں کمی نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان فاجر و فاجر بن جائیں، تمام دنیا کے جنات و انسان گناہگار اور اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ کی سلطنت اور حکومت کے اندر ذرہ برابر اور مچھر کے پر کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جب اللہ کا حق اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں آئے گی، جس طرح اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی سلطنت بڑھ نہیں جائے گی۔ اگر تمام انسان، تمام جنات متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت اور حکومت جتنی بڑی ہے اتنی بڑی رہے گی۔ تمام انسان اور جنات کے عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری روزوں کی اور نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اللہ نے عبادتیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں تو یہ تمہارا فائدہ ہے، تمہاری سعادت ہے، تمہاری فوز و فلاح کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ نے اپنی عبادت بندوں کے اوپر ضروری اور لازم قرار دی ہیں۔ جب عبادت کرنے سے اور اللہ کے حق کو ادا کرنے سے اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق بندوں کے اوپر ہے، ایک بندے کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے، ایک بندے کا حق دوسرے پر ہے، اس کی کمزوری کی بنا پر، اس کی ضرورت کی بنا پر، اس کی حاجت کی بنا پر اگر کوئی کسی بندے کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے حق کو پامال کرتا ہے اور حق کو مارتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہوگا اور اس کا بھی نقصان ہوگا۔ کوئی کسی کی زمین کو دباتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بےایمانی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کوئی مال کو دباتا ہے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہے اور ظالم کا آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حقوق رکھے ہیں، ان کی ضرورت کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے اللہ کے حق پر بندے کا حق مقدم ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہو کہ ایک کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں کھانا تو کھا چکا ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے 100 روپے دے دو، میں 100 روپے کی آئس کریم کھاؤں گا۔ اور دوسرا بیچارہ، پیر میں اس کے جوتے نہیں، بدن پر پھٹا پرانا لباس ہے، پرا گندا بال ہے، پیٹ اس کا پٹکا ہوا ہے، بھوک کا مارا ہوا ہے، اور آپ کی خدمت میں آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، آپ مجھے 10 روپے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ آپ کس کی ضرورت کو پورا کریں گے؟ کس کے حق کو مقدم رکھیں گے؟ ایک وہ جو آئس کریم کھانے کے لیے 100 روپے مانگتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اسے بھوک نہیں ہے، اور ایک یہ بیچارہ بھوکا ہے جو 10 روپے کی بھیک تم سے مانگتا ہے، ضرورت مند ہے۔ ظاہر ہے آپ اس کو مقدم رکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ سب ضرورت مند ہے، اگر اسے نہیں ملا تو بھوک سے مر جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق بندوں پر رکھے ہیں، اور اللہ نے گویا کہ اعلان فرما دیا کہ تم میرے حقوق کو تو ادا کرتے ہی ہو، کرو، لیکن اگر تم سے میرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو
تو اس کو چھوڑو، لیکن اس بندے کے حق کو ادا کرتے رہنا، ورنہ ایسا نہ ہو تم نے اس کے حق کو مارا تو بیچارہ یہ بھوک سے مر جائے گا، پیٹ کاٹ کر مر جائے گا، ظلم کا مارا ہوا مر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے، اور فقہاء کرام نے اس لیے لکھ دیا حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، بندوں کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، اتدرون ما المفلس، مفلس کو جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ غریب قلاش کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے دنیاوی اعتبار سے فرمایا مفلس اس کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے میری امت کا یاتی یوم القیامہ بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، میدان محشر کے اندر نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا، ویاتی، لیکن اس حالت کے اندر آئے گا کہ اس کے حق کو اس طرح مارا ہوگا کہ کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے اوپر تماچا مارا ہوگا، کسی کی اس نے خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا۔ اب فیؤخذ من حسناتی، اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا، اور وہ جتنے آئیں گے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی نیکیوں کو ان کو دے دیا جائے گا، کیونکہ میدان محشر کے اندر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد کر ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دیکھو اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے اس گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اس نے بندوں کے حق کو مارا ہے تو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے فرض نمازیں چھوڑی تو میدان محشر میں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، کیا اس کے نامہ اعمال میں نفل نمازیں ہیں؟ اگر ہیں تو نفل نمازوں سے فرضوں کی کمی کو پورا کر دو۔ اگر فرض زکات نہیں دی ہے، نفلی صدقہ دیکھو، نفلی صدقے سے فرض زکات کی کمی کو پورا کر دو۔ اس طرح فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو دیکھو اللہ فرضوں کی معافی کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور بہانے تلاش کر کر کے اللہ اپنے بندوں کو جنت کے اندر داخل فرما رہا ہے، لیکن جو بندوں کے حق کو مار رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب حق کے گناہوں کو اس کے اوپر لادا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اس کو دے دیا جائے گا، اور جب نیکیاں نہ بچے گی ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حق پر بندوں کا حق مقدم ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا، کہیں والدین کے حق کو ادا کرو، کہیں فرمایا اولاد کے حق کو ادا کرو، اور جگہ جگہ ذی القربہ کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اپنی رشتہ داریوں کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کے حقوق کو پامال مت کرو، ورنہ میدان محشر میں حقوق کو مارنے والا اور ظلم کرنے والے سے زیادہ قریب اور مفلس اور قلاش کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ بے سہارا اور بے آسرا میدان محشر میں کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے سامنے امت مسلمہ کے سامنے آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی مبارک زندگی ہے، آپ قدم قدم پر ہر ایک کے حق کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ جب بدر کے میدان کی طرف آپ جا رہے ہیں
تو 70 اونٹ ہیں اور ایک ایک اونٹ پر 3 آگے پیچھے سوار ہوتے ہیں، 2 پیدل چلتے ہیں، ایک سوار ہوتا ہے، ایک منزل آتی ہے اترتے ہیں تو دوسرا سوار ہو جاتا ہے، 2 پیدل چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2 صحابی تھے ان کی باری باری آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، منزل آتی ہے جتنی متعین کی تھی، آنے پر آپ اتر جاتے ہیں اور اپنے رفیق سفر سے کہتے ہیں اب تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ لہذا جب وہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ پر تو ہمارے والدین قربان، آپ پر تو ہماری جانیں قربان، آپ پر تو ہمارے اولاد قربان۔ اور واقعی صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھیے کہ آپ کے ایک اشارے پر، آپ کے ایک حکم پر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنے قوم کے نذرانے کو پیش کر دیا، آپ کے ایک اشارے پر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے منہ کو موڑ لیا، آپ کے اشارے پر بیویوں کو بیوہ کرنا گوارا کر لیا، آپ کے اشارے پر بچوں کو یتیم کرنا گوارا کیا، لیکن کبھی آپ کے حکم سے منہ نہیں موڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابہ کیسے گوارا کرتے کہ آقا پیدل چلے اور آپ کی موجودگی میں ہم اونٹ پر سوار ہو کر چلیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے حبیب، اے ہمارے آقا، آپ سوار ہو جائیے، ہم تو پیدل چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے کمزور نہیں ہوں، تم سے طاقتور ہوں اور ثواب کا تم سے زیادہ محتاج ہوں۔ جس طرح تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو، اسی طرح میں بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ یہ آپ اپنے صحابہ کو سوار کرتے ہیں اور خود پیدل چلتے ہیں اس لیے کہ اگر تینوں سوار ہوتے ہیں تو ان پر ظلم ہوگا، اور اگر آپ پورے سفر کو سوار ہوتے ہیں صحابہ خوشی سے اگرچہ گوارا کر لیں گے، لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں صحابہ کرام کے حق کو مارنا ہے، آپ پر ظلم کرنا، صحابہ پر ظلم کرنا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ اس طرح قدم قدم پر میرے آقا ہر صاحب حق کو ادا کرتے ہوئے، اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی قالب میں اور اسی سانچے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی کو ڈھالا ہے اور صحابہ کرام نے آپ کی سیرت طیبہ کو اپنایا، ورنہ آج جو ہمارا حال ہے، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، آج بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، آج اولاد والدین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، آج رشتہ داروں کے حقوق کو اگر وہ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر اگر آ جائیں اور اگر آج موجود ہوتے اور آج امت مسلمہ کا اور ہمارا حال دیکھتے تو یقیناً یہ کہہ دیتے کہ یہ آقا کے امتی نہیں ہیں، یہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں لیکن اسلام کے کوئی دھبا اور کوئی نشان ان کے دامن پر نظر نہیں آتا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ ارے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو کہ ایک ان کا غلام جو کالا کلوٹا، اسے آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں او حبشن کے بیٹے، اور کالی کلوٹی عورت کے لڑکے، اور پھر کسی بات پر اس کے تماچا مارا۔ اللہ کے رسول نے پیچھے سے پکارا اے ابو ذر، جتنی تم اس کے اوپر قوت رکھتے ہو، جتنی تمہیں طاقت ہے اپنے غلام کے مارنے پر، اللہ اس سے زیادہ تم سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، تم سے اس سے زیادہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے ابو ذر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر،
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم تمام حضرت آدم کی اولاد ہو، حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اور تم اس کو مارتے ہو، کالی کلوٹی عورت کے بیٹے کے نام سے اس کو پکار رہے ہو۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، فوراً اس غلام کے سامنے لیٹ گئے اور اس غلام سے کہتے ہیں اے میرے غلام، میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے اس وقت کہ تو اپنے پیر کو میرے گال پر اور میرے چہرے پر رکھتا ہوا گزر دے، اپنے پیر سے میرے چہرے کو پامال کر دے۔ اگر تو نے یہ عمل نہیں کیا تو میں نے جو تجھ کو غلط نام سے پکارا ہے، تماچا مار کر تیرے اوپر ظلم کیا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ میں اس ذلت کو اس دنیا کے اندر برداشت کرنا چاہتا ہوں، اس ذلت کو گوارا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ کے دربار میں میری حفاظت ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی، جس عرب و سانچے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھالا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم مت کرنا، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ورنہ میدان محشر میں اس سے بڑا مفلس اور قلاش کوئی نہیں ہوگا۔ ملک شام بیت المقدس جب فتح ہوا، وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے توریت کے اندر پڑھا ہے، ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہ بیت المقدس ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ پر فتح ہوگا جس کا یہ حلیہ ہوگا، جس کا یہ لباس ہوگا، نبی آخر الزماں کے وزیر ہوں گے، عمر ابن الخطاب ان کا نام ہوگا، ان کے بدن پر ایسا نشان ہوگا۔ ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارا امیر یہاں آ کر بیت المقدس کی چابیاں قبول کر لے۔ یہ پیغام مدینہ منورہ قاصد لے کر آتا ہے، آپ اپنے غلام کو لیتے ہیں، ایک مشکیزہ، تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں، زیادہ راہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں اے غلام، لمبا سفر ہے، مہینے کی مسافت ہے، دور دراز کا سفر ہے، دونوں اونٹ پر سوار ہوں گے، اونٹ پر ظلم ہوگا، اگر میں سوار ہو کر چلوں گا تیرے اوپر ظلم ہوگا، اگر تو سوار ہوگا میرے اوپر ظلم ہوگا۔ اس شریعت اور یہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس دین اسلام کے اندر تمام مخلوق کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ چونٹی پر ظلم مت کرنا۔ ایک نبی سفر کر رہے تھے، کسی درخت کی جڑ میں انہیں قیام کی ضرورت پیش آئی، تھوڑی دیر کے لیے جب دوپہر میں لیٹ گئے، ایک چونٹی نکلی اور ان کے بدن میں کاٹ لیا، بیدار ہوئے، حکم دے دیا کہ چونٹیوں کا بل ہے، اس کو جلا دیا جائے، تمام کو جلا دیا گیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور محبوبانہ عتاب ہوا، اے میرے نبی، تمہیں تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے تمام چونٹیوں کو جلا کر ان کے اوپر ظلم کیوں کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور دین اسلام نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ چونٹیوں کے حق کو مارا جائے یا ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ آپ نے منع فرما دیا، چونٹی کو آگ میں جلا کر قتل مت کرو، پانی میں ڈبو کر ان کو قتل مت کرو۔ تو انسان ہے اور مسلمان تو مسلمان ہے۔ ایک صحابی اپنی چادر میں کچھ لپیٹے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے، دیکھا ایک چڑیا منڈلا رہی ہے، کبھی زمین پر آتی ہے، پاؤں کو پھڑپھڑاتی ہے، احتجاج کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ صحابی نے چادر ہٹائی، کہا اللہ کے رسول یہ اس کے بچے ہیں، ایک جھنڈ سے گزرا تھا، وہاں یہ بچوں کی آواز آئی، چوزوں کی آواز آئی، پکڑ کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا تکلیف پہنچائی ہے، چھوڑ دو۔ لہذا صحابی نے چھوڑ دیا اور خوشی خوشی وہ چڑیا ان اپنے بچوں کے ساتھ اڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے پرندوں کے ساتھ بھی ظلم کو گوارا اور برداشت نہیں کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اونٹوں پر ظلم ہوتا تھا، کوئی مر جاتا تھا قبر پر اونٹ کو باندھ دیا جاتا تھا،
یہاں تک کہ بھوکا پیاسا مر جاتا تھا، زندہ جانور کی کوہان کو کاٹ لیا جاتا تھا، دمبے کی چربی کو چٹھی کو کاٹ لیا جاتا تھا اور اس کو کھاتے تھے۔ کبھی پرندوں کو، مرغیوں کو، بکروں کو، اونٹوں کو کسی چیز سے باندھ کر تیروں کا نشانہ لگایا جاتا تھا اور اس طرح ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور یہ فرما دیا جو اس طرح ظلم کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ نے پرندوں پر، جانوروں پر اور ادنا سے ادنا مخلوق پر ظلم کو برداشت نہیں کیا ہے، انسانوں پر اور مسلمانوں پر یہ شریعت اور اللہ اور اللہ کے رسول ظلم کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں دونوں سوار ہوں گے تو اونٹ پر ظلم ہوگا، میں سوار ہوں گا تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا، تم سوار ہوئے میں پیدل چلوں گا میرے اوپر ظلم ہوگا۔ منزلیں طے کر لیتے ہیں، ایک منزل تک میں چلوں گا تم سوار ہونا، دوسری منزل تک میں سوار ہوں گا تم پیدل چلنا اور کچھ دور تک اس اونٹ کو چلایا جائے گا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے جب ملک شام کی حدوں میں داخل ہوتے ہیں، پادری، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے مذہبی رہنما، اسلامی لشکر کا جرنیل اور لشکر جرار کے ساتھ عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، استقبال میں ملک شام کی حدوں سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، ایک اونٹ ہے اس کے اوپر ایک سوار ہے، ایک نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے۔ عیسائی پادریوں نے کہا کیا تمہارا فرما روا وہی ہے؟ کہا کہ ہاں وہی ہے، اور قریب آئے تو کچھ پہچان سی ہوئی۔ پھر عیسائی کہنے لگے کیا تمہارا امیر المؤمنین وہی ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہے؟ تو اسلامی جرنیل کہتے ہیں وہ ہمارا امیر نہیں ہے، وہ ہمارا امیر ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے، اونٹ پر سوار ہونے والا تو حضرت عمر اور امیر المؤمنین کا غلام ہے۔ لہذا اس طرح ملک شام میں داخل ہوتے ہیں، عیسائی خوشی خوشی بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری رعایا ہونا پسند ہے، ملک شام تمہارے حوالے کرنا گوارا ہے، بیت المقدس پر تمہاری حکومت اور حکمرانی ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کر سکتا وہ ہمارے اوپر کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ اس دنیا کے اندر اسی لیے تو تشریف لائے ہیں کہ ہر حق والے کو حق دلوا دے اور ظلم کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کی جماعت ایسی تیار کی کہ واقعی وہ ہر ایک حق والے کو حق دیتے تھے اور ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر تمام صحابہ کرام کی زندگی کو آپ چھان کر دیکھو گے، ان کی سیرت کو پڑھو گے تو کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اس دنیا سے اس حالت میں گیا ہو کہ کسی نے کسی کے حق کو مارا ہو، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا جو دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جو گناہوں سے روکنے والا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ عمر ہم چند روزہ لے کر آئے ہیں، یہ حیات چند روزہ زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے اور پھر میدان محشر میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں دو چار ہونا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہر ایک کے حق کو ہم ادا کر دیں تاکہ میدان محشر کے اندر ذلت اور رسوائی سے اور اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا کے اندر اگر حق مارا ہے تو جب تک اس حق والے کا حق نہ دلوا دیا جائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا عادل، بڑا نیک دل،
انصاف پرور بادشاہ سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، خوبصورت عالیشان محل ہے، اس جنت محل کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا یہ محمود غزنوی کا ہے، اور محمود غزنوی تو خود ہی تھے۔ کہا کہ محمود غزنوی تو میں ہوں، جب میرا محل ہے تو مجھے اس محل میں داخلے کی اجازت دے دی جائے۔ فرشتوں نے روک دیا کہ نہیں، تمہارے اوپر ایک حق ہے اور تم نے ظلم کیا ہے، جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے گا اس وقت تک تمہارے لیے اس جنت کے محل میں داخلہ حرام اور ممنوع ہے۔ اور محل کے کونے میں دکھایا کہ کوڑا لٹکا ہوا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کوڑا ہے کہ جس سے تم نے اپنے ایک ملازم کو مارا تھا اور اس کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا، جب تک یہ ظلم کا بدلہ نہیں دلوا دیا جائے گا اس وقت تک تمہارے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ آنکھ کھل گئی، پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا ہے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، فوراً اپنے ملازم کو بلایا اور ملازم کو بلا کر وہی کوڑا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اپنے ملازم کے حوالے کیا، اور یہ کہنے لگے اے ملازم یہ میرا حکم ہے کہ تو اس کوڑے سے میری پیٹھ پر مار، جو میں نے تیرے اوپر زیادتی کی ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ غلام تھرا گیا، کانپنے لگا اور کہنے لگا سلطان بادشاہ سلامت، ایک تو وہ ظلم تھا کہ تم نے میری پیٹھ پر کوڑا مارا تھا، دوسرا ظلم آج مجھ سے یہ کروا رہے ہیں کہ اپنے اوپر اور اپنی پیٹھ پر مجھ سے کوڑا لگوا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، جب تک تو مجھ سے بدلہ نہ لے لے گا اس وقت تک میرے لیے جنت میں داخلہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، یا تو مجھے معاف کر دے ورنہ جس طرح میں نے تیری پیٹھ پر کوڑا مارا ہے اسی طرح میری پیٹھ پر کوڑا مار کر تو اپنے حق کو وصول کر لے۔ وہ خوشی خوشی کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے اپنے حق کو معاف کر دیا۔ جب اس نے سنا تو بادشاہ نے بے شمار اس کو انعام و اکرام دے کر اس کو خوش کر دیا۔ جب اس کو جا کر دل کو اطمینان ہوا، میدان محشر میں جب پہنچیں گے صاحب حق تو وہاں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کے حق کو مارا گیا ہے، وہ لوگ اگر اپنے حق کو معاف کر دے تو ان کے لیے جنت کا یہ محل ہے، ان کے لیے جنت کا عالیشان یہ درجہ ہے۔ کون کون اپنے حق کو معاف کرے گا؟ اب ظاہر ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مظلوم ہوں گے جن کے حقوق کو مارا گیا ہوگا، لہذا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے اپنے حق کو معاف کر دیا، اپنے حق کو معاف کر دیا۔ جب وہ اپنے حق کو معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ظالم ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمام اللہ کے بندے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اس طرح مظلوموں کو اللہ راضی کرے گا، اللہ خوش کرے گا کہ وہ اپنی خوشی سے جنت کے محلات دیکھ کر اپنے ظلموں کو معاف کر دیں گے، اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے۔ جب جا کر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ لیکن اس عالم کے آنے سے پہلے اس میدان محشر کے برپا ہونے سے پہلے وہ عالم محشر بڑی ہولناکیوں کے ساتھ آئے گا، بڑا خطرناک ہوگا۔ کون ہے ایسا انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کون ہے اور کس کی مجال ہے جو اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب دے سکے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج اپنی تمازت پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، دماغ ہانڈی کی طرح کھولتے ہوئے ہوں گے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ اپنے قہر کے ساتھ، غضب کے ساتھ، جاہد جلال کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ تو اس وقت کون اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے اور دنیا کے کیے ہوئے گناہوں کا
جواب دے سکے اور دنیا کے اندر جو ظلم کیے ہیں اور جو حق مارے ہیں وہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے ان کا جواب دے سکے۔ اس لیے اس عالم کے آنے سے پہلے اگر اس دنیا میں کسی نے کسی کا حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، معاف کرا لے، اس کے حق کو ادا کر دے۔ کس طرح حق ادا کرے گا؟ اگر کسی کا مال مارا ہے تو اس تک پہنچا دے، اگر وہ معلوم نہیں یا انتقال کر گیا ہے تو اس کے ورثہ کو تلاش کرے کہ اس کے وارثین کہاں کہاں رہتے ہیں، اور جتنا اس کا مال تھا اس کے ورثہ تک، اس کے اولیاء تک پہنچائے کہ یہ میرے اوپر تمہارے باپ کا، تمہارے دادا کا مالی حق ہے، میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا را اس کو قبول کر لو اور میرے گناہ کو معاف کر دو، اس ظلم کو تم معاف کر دو۔ یہ تو مالی حق ہو گیا۔ لیکن اگر بے عزتی کی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی ہے، کسی کی برائیاں کی ہیں، ایسے حق کو مارا ہے، مالی حق نہیں ہے، تو یہ بھی حق ہے اور خطرناک حق ہے۔ آپ نے فرمایا لا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا من ھذا اليوم الی یوم القیامہ۔ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو حرام ہے، ایک دوسرے کا خون حرام ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح یوم عرفہ قابل احترام، مکہ مکرمہ قابل احترام، جس طرح حرم قابل احترام، اسی طرح اللہ نے ان تینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ تو اب اگر اس طرح کا حق مارا ہے تو کیا کرے؟ اس صاحب حق کے پاس جائے اور اس سے کہے بھائی تمہارے پیٹھ پیچھے میں نے برائی کر دی تھی، تمہاری عزت سے کھیلا تھا، تمہاری میں نے غیبت کی تھی، خدا را تم معاف کر دو، اللہ کے واسطے تم معاف کر دو۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اب کیسے معاف کرائے؟ شریعت کے اندر کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اس لیے اگر وہ صاحب حق مر گیا ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اس کے لیے ثواب پہنچاتے رہو۔ میدان محشر جب برپا ہوگا اور تمہاری طرف سے جو ایصال ثواب کیا گیا ہے وہ اس کو دیکھ کر اپنے حق کو معاف کرنے پر خود بخود راضی ہو جائے گا۔ مالی حق اگر مارا ہے، آدمی کا پتہ نہیں، ورثہ کا پتہ نہیں، لیکن مال اس کا ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دو کہ اللہ یہ جس آدمی کا حق ہے اور پیسہ ہے ہم اس کی طرف سے مسجد میں لگاتے ہیں، مدرسے میں لگاتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اس آدمی کو پہنچا دے جو اس مال کا مالک ہے۔ اس طرح اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے بندے اور یہ مسلمان اپنے حق کو ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ میدان محشر کے اندر اس حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے دامن پر کسی کے حق کا کوئی دھبا نہیں ہوگا، اور اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے ان کے لیے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ ایک بات کی طرف اور توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے تمام مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، انسانوں کے حقوق رکھے ہیں، مسلمانوں کے حقوق رکھے ہیں، اور مسلمانوں میں والدین کے حقوق رکھے ہیں، اولاد کے حقوق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح خاص طور سے شریعت کے اندر اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، بیویوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ان بیویوں کے حقوق کی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ یہ صنف نازک ہے، یہ عورت کمزور ہے، اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے حق کو مقدم کیا ہے، اور
عورتوں کے حقوق کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ملکیت کے اندر حق نکاح میں یہ کمزور عورت آئی ہے، اس کے تمام حقوق کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ جس طرح ہم عورتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مردوں کے حقوق تمہارے اوپر، مرد تمہارا مجازی خدا ہے، شوہر کی اطاعت فرما برداری میں اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں، شوہر کو راضی اور خوش رکھنے میں تمہاری جنت ہے، شوہر کے ناراض کرنے میں تمہارے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عورتیں جو حق نکاح کی وجہ سے تمہاری ملکیت کے اندر ہیں، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ان کی طبیعت کمزور ہوتی ہے، یہ تمہارے گھر میں صرف تمہارے سہارے پر ہیں، یہ تمہارے آسرے پر ہیں، اس لیے ان کے جذبات کا، ان کے خیالات کا، ان کی طبیعت کا، ان کی ضرورتوں کا پورے طور پر خیال رکھنا۔ جس طرح مردوں کے جذبات ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی جذبات ہیں، کبھی ناز نخرے میں سخت مزاجی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں، کبھی وہ ڈانٹ ڈپٹ کا تمہارے ساتھ معاملہ بھی کر سکتی ہیں۔ آج تک تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سہتی رہی، کبھی ناز نخرے میں اور غصے میں، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اللہ نے ان کی بھی طبیعت رکھی ہے، کبھی ناز نخرے میں اور غصے میں انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ تمہارے ساتھ کر دیا تو ایک اللہ کی بندی سمجھ کر اس کو گوارا کر لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ڈانٹا، جب انہوں نے ڈانٹا تو ان کی بیوی نے بھی اسی طرح ڈانٹا، فوراً خاموش ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ پہلے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، اسلام آیا، آقا اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم نگراں بنایا ہے، ان کی عزت و آبرو کا محافظ بنایا ہے، قوت فیصلہ ان کو عطا فرمائی ہے، اس لیے نگراں مرد ہے، محافظ مرد ہے، سردار مرد ہے، تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، لیکن حقوق کے اعتبار سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے مرد اور عورتوں کو برابر میں آ کر کھڑا کیا ہے، برابر میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس لیے کتنے اللہ کے بد نصیب بندے ایسے ہیں کہ ماں باپ بیاہ کر اس کی دلہن لے کر آئے، لیکن کچھ زمانہ گزرا، بچے بھی ہو گئے، تو اب کچھ وقت گزرنے کے بعد اب بیوی پسند نہیں آتی ہے، اور اب کہتا ہے کہ میرے باپ کی آنکھ پر 8 نمبر کا چشمہ لگا ہوا تھا، میری ماں کی آنکھ پر 12 نمبر کا چشمہ لگا ہوا تھا، اپنے ماں باپ کو تانے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان کی آنکھیں پھوٹ گئی تھیں، کیسی دلہن لے کر آئے ہیں، میں تو جنت کی پری اور جنت کی حور کی طرح اپنی دلہن چاہتا تھا، جبکہ بچے بھی ہو چکے ہیں، اب اس کی نیت بدل گئی ہے، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، سڑکوں پر، چوراہوں پر، راستوں پر بد نظری کا شکار ہے، گناہ کر رہا ہے، اور اس بد نظری اور گناہ کی وجہ سے آج اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہے اور اپنی بیوی کی زندگی کو اجیرن بنانا چاہتا ہے، اب دوسرے کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اور ماں باپ کو کوستا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، آج اس کو گوارا کر لو، یہ تمہاری بیوی، اس سے تمہاری نسل چل رہی ہے، یہ تمہاری بیوی قیامت تک
تمہاری اولاد جو ہوئی ہے اسی بیوی کے ذریعے اولاد در اولاد جو ہوتی رہے گی، تمہارا نام روشن رہے گا، اس سے تمہاری نسل چلے گی، یہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے، یہ تمہارے گھر کی رانی ہے، تمہارے بچوں کی ملکہ ہے، تمہارے گھر کا سکون اس کی وجہ سے ہے، تمہارے گھر کا نظم و نسق اس کی وجہ سے ہے۔ تم 1000 2000 والی نہیں بلکہ 20,000 والی اپنے گھر کے اندر نوکرانی رکھ لو، اور گھر کا نظم و نسق اور گھر کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دو۔ وہ 20,000 والی نوکرانی تمہارے گھر کی ذمہ داری اس طرح نہیں نبھا سکتی جس طرح تمہاری یہ بیوی گھر کی ذمہ داری کو نبھائے گی۔ تمہاری 20,000 کی نوکرانی تمہارے بچوں سے وہ محبت نہیں کر سکتی، تمہارے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتی، تمہارے بچوں کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تمہارے بچوں کو وہ پیار، وہ ماں کی محبت اور ممتا نہیں دے سکتی جو تمہاری یہ بیوی دے سکتی ہے۔ آج یہ بچے ہونے کے بعد تمہاری نظر میں رہ گئی اور یہ کہتے ہو کہ میں خوبصورت بیوی لے کر آؤں گا، بیچارے ماں باپ پریشان ہیں، بیوی کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اور تم بھی تمہاری زندگی بھی بے سکون بن گئی۔ کبھی اس نظریے سے کوئی قدم مت اٹھانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، میرے آقا آخری وقت میں فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج اگر ان کا حسن ڈھل گیا ہے، عمر گزرنے سے چہرے کے اوپر وہ خوبصورتی نہیں رہی، تو میدان میں آخرت میں اور جنت میں اللہ ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوروں کا بھی وہ حسن و جمال نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں اور دنیا کی بیویاں ہیں، جنت کے اندر کیا جنت کی حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا یہ زیادہ حسین ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو دنیا کی بیویاں ہیں جنت کے اندر جنت کی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل کر دی جائیں گی۔ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البسہن اللہ وجوہہم نور، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، عبادتوں کی برکت سے اپنا نور ان کے چہروں کے اوپر ڈالے گا اور جنت کی حوروں سے زیادہ ان کو حسین خوبصورت بنا دے گا۔ یہ تمہارا دنیا کا سفر عارضی سفر ہے، تم ایک مسافر ہو، اس سفر سے گزر رہے ہو، اور اس سفر کی تمہاری سب سے بہترین ساتھی، تمہاری دکھوں کی ساتھی، تمہاری غموں کی ساتھی یہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے اوپر گزر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ میرا سفر ہے، آخری منزل میری جنت ہے، یہ تو جنت کی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنا دی جائے گی۔ جب ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، اگر چائے کی چاہت ہوتی ہے تو وہاں کی چائے اچھی نہیں ہوتی، اس میں لذت نہیں ہوتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچ کر صرف پی لیتے ہیں کہ چلو ایک طلب مٹانی ہے، ایک اپنی خواہش پوری کرنی ہے کہ چائے پی لیں، عمدہ اور اچھی اور ذائقے والی چائے تو ہم گھر جا کر ہی بیوی بچوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی پیئیں گے، اور گھر پر آ کر سکون سے عمدہ ذائقے والی چائے پیتے ہیں۔ اسی طرح سوچو کہ یہ ہمارا ایک سفر ہے، ٹرین کا سفر گھنٹوں کا ہوتا ہے، اسی طرح یہ چند سالوں کا سفر ہے، یہ گزر جائے گا اور ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، اور انشاءاللہ وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق وہاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ان پر گزر بسر کر لو اور اپنے ماں باپ کو تانا مت دو۔ بہت سارے اللہ کے بندے بد نصیب ہیں جو باہر تو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں تو شیر ہیں، گھر میں آتے ہیں تو بھیڑیے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ڈکٹیٹری دکھاتے ہیں، حاکمیت کا زور دکھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، چہرے کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، پیشانی کے اوپر شکن پڑی ہوئی ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ ارے میرے آقا کو کتنی فکریں تھیں
جنگوں پر جنگیں ہیں، سفر پر سفر ہیں، کافروں کے ظلم ہیں، منافقوں کی سازشیں ہیں، امت کا فکر ہے، دعوت کی فکر ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر آپ کو کوئی فکر نہ ہو، لیکن جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، جتنی فکریں تھی وہ بڑے غم تھے وہ باہر۔ اس لیے جب گھر میں آئے تو اپنے گھر کو جنت نمونہ بنانے کے لیے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی کے ساتھ آئیں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں۔ جب گھر سے نکلے تو اس طرح نکلے، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، اور کبھی ہو سکے تو اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں کو چوم کر نکلیں، ان کی پیشانی کو چوم کر نکلیں۔ انشاءاللہ تمہاری واپسی تک دیکھو گے کہ تمہارے بیوی بچے گھر کے اندر چہکتے رہیں گے، مہکتے رہیں گے، خوش رہیں گے، کیونکہ جب تم رخصت ہوئے ہو تو ان کو پیار اور محبت کا تحفہ دے کر رخصت ہوئے ہو۔ وہ بدنصیب ہے اور کمینے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے اوپر غالب ہیں اور بیویوں کو کمزور سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم اٹھاتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یغلبہن لئیم ویغلبن کریما، جو کمینے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کر کر کے، مار مار کر، کود کود کر ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور جو شریف ہوتے ہیں، جو شریف زادے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کے سامنے شریف بنے رہتے ہیں۔ ہر بات ان کی شرافت کی ہوتی ہے، ہر بات ان کی پیار اور محبت کی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں شریف رہوں، میں کریم رہوں، مغلوبہ، اور میں اپنی بیویوں سے مغلوب رہوں۔ یعنی میری بیویاں میرے اوپر اپنے ناز نخرے دکھائیں، پیار اور محبت کے ساتھ آپ اس طرح پیش آتے تھے۔ فلا احب ان اکون غالب لئیما، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی بیویوں کے اوپر غالب رہوں اور ان کے اوپر ظلم کروں اور کمینہ پن دکھاؤں، یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو مار مار کر، کوٹ کوٹ کر اور ظلم کر کے بات بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارے اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے اور اس کے گال بھی پچک گئے ہیں تو کبھی نفرت کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ جب جوان تھی تو تم اپنے نفس کے جذبے سے اس سے محبت کرتے رہے، اب جب بوڑھی ہو گئی اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تو اب اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے محبت کرو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ مودت اور محبت کا تعلق جوانی میں ہوتا ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بیوی بھی اپنے شوہر کی اس طرح خدمت کرتی ہے جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی اسی طرح خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے رحمت۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہجہاں پور کے اندر ایک شخص عمر رسیدہ ہو گئے، عمر کافی گزر گئی تھی، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، لڑکوں کا بھی نکاح کر دیے، بچیوں کے بھی نکاح کر دیے، سب کے گھر آباد ہو گئے، لیکن یہ اب اکیلے۔ انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا، بچوں نے منع کرنا چاہا، لیکن پھر بھی انہوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ ان کو لوز موشن ہو گئے۔ اب اس حالت میں ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، بستر خراب ہو رہا ہے، بچے قریب نہیں آتے، بہو قریب نہیں آتی، بیٹیاں اپنے گھر کی ہیں، لیکن بیچاری یہ بیوی جس سے بڑھاپے میں اس نے نکاح کیا تھا، اپنے پیروں پر بٹھا کر ان کو قضائے حاجت کراتی تھی۔ لوز موشن ہو جاتے تھے تو ان کے کپڑوں کو دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، ان کو غسل کراتی تھی،
بستر کو دھوتی تھی اور بڑی رحمت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتی رہی. صحت یاب ہو گئے, شفا یاب ہو گئے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بلایا, بہوؤں کو بھی بلایا, بیٹیوں کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس دن کے لیے اس سے نکاح کیا تھا, ورنہ اگر میں اس سے نکاح نہ کرتا تو میں اسی طرح اس پیخانے میں, غلاظت میں, نجاست میں سڑتا رہتا اور مرتا رہتا, اور بدبو کی وجہ سے کوئی تم میں سے قریب آنے والا نہیں تھا. تو یہ اس عالم میں یہ عورت اپنے شوہر کے کام آتی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں اس کو لفظ رحمت سے تعبیر فرمایا ہے. اور جو لوگ عمر گزرنے پر اپنی اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری کی طرف نگاہ اٹھا کر نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ایک عبرت آموز واقعہ ہے. غور سے سن لیں کہ 6 بچے ایک عورت کے ہو گئے, اس کو طلاق دینے کا ارادہ کیا, بہت سمجھایا, کہنے لگا کہ میرے ماں باپ کی آنکھیں پھوٹ گئی تھی, دیکھا نہیں, میں تو رشک قمر اور پری لے کر لانا چاہتا ہوں, میں تو خوبصورت بیوی چاہتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کی نہیں مانا, عمر گزر چکی تھی, اپنی 6 بچوں کی بیوی کو طلاق دے دی, 6 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی. جوان عورت کو جب نکاح کر کے لایا, خدا کا کرنا یہ ہوا 1-2 سال ہی گزرے تھے, اس کے اوپر فالج گر گئے, فالج زدہ ہو گیا. دوسری بیوی یہ جوان تھی, اس نے سوچا کہ کب تک اس کی خدمت کروں گی, چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی. پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے, یہ فالج کے عالم میں اپاہج ہے, بستر پڑا ہوا ہے, چھوڑ کر چلی گئی. اور 10 سال تک اسی طرح یہ بستر پر اسی طرح پڑا رہا اور گھٹن کی کڑن کی عجیب زندگی بسر کرتا رہا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا ہے. اگر پہلی کی قدر کرتا تو اس طرح اسے بے بسی اور بے کسی کا عالم نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے جہاں دوسروں کے ہمیں حقوق ادا کرنے ہیں, اپنے والدین کے, اپنی اولاد کے, اپنے رشتہ داروں کے, خاص طور سے اپنے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک بات اور سن لو, بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے نمازوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا, زکوٰۃ کا بھی. نمازوں کی فرضیت کا تو ذکر ہے لیکن رکعتیں بیان نہیں کی. زکوٰۃ کا تو ذکر ہے لیکن اللہ نے اس کا نصاب ذکر نہیں کیا. لیکن ایک بندوں کا حق, بندیوں کا حق ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں, اس کی جزیات بیان کی ہیں, اور وہ ہے علم الفرائض, وہ ہے علم المیراث, وہ ہے ترکہ اور ورثہ. کہ اللہ نے 1.5 صفحے میں قرآن مقدس کے اندر میراث کے احکام کو بیان کیا ہے. باپ کا اتنا, ماں کا اتنا, بیوی کا اتنا, بیٹے کا اتنا, لڑکی کا اتنا, ہر ایک کے حق کو بیان کیا ہے. اولاد ہے تو تب کتنا ہوگا, اولاد نہیں ہے تو تفصیلات اس کی بیان کی ہیں, جزیات بیان کی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے, اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ اس کی جزیات کو اور اس کی تفصیلات کو بھی بیان کیا ہے. لیکن آج امت مسلمہ میں سب سے زیادہ غفلت اسی میں اختیار کی جا رہی ہے. حرام مال ہے وہ جس کے اندر کسی کا 1 پیسے کا بھی حصہ ہے. اپنی بیٹیوں کو اگر ہم کروڑوں کا جہیز دے کر رخصت کرتے ہیں لیکن باپ کی میراث میں سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے تو ہم نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا. زندگی بھر اس کے حق کو مارنے والے, غصب کرنے والے سمجھے جائیں گے اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا اور باز پرس ہوگی. اس کو آدھا علم کیا کہا گیا ہے. علم المیراث کو, علم الفرائض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے علم میراث کو حاصل کر لو, علم فرائض کو حاصل کر لو, لوگوں کو سکھاؤ. فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے, علم اٹھا لیا جائے گا. سب سے پہلے وہ علم جو میری امت سے اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا, علم فرائض ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ
علم میراث کا مسئلہ معلوم کریں گے لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. لوگ اختلاف کریں گے, کوئی شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا. آج وہ حالات آ گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کسی عالم نے علم تو حاصل کیا لیکن اس نے علم فرائض اور علم میراث کو حاصل نہیں کیا تو گویا کہ اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر میراث کے حق کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کے حق کو مار کر جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں کے اندر بھرا جا رہا ہے. اس لیے اس آخرت کے آنے سے پہلے اس حق کو ادا کر دینا چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے للذکر مثل حظ الانثیین صراحت کے ساتھ لڑکے کے ساتھ لڑکیوں کے بھی مال کو, حصے کو, میراث کو صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. آج اتنی بے روی اور غفلت ہے, جتنے نکاح طلاقیں نہیں ہوتی ہیں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی ہیں جتنی موتیں واقع ہوتی ہیں. بتائیے طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں یا موتیں زیادہ واقع ہوتی ہیں؟ کیا واقع زیادہ ہوتا ہے؟ موتیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن طلاق کا اکا دکا کوئی واقعات پیش آ جاتا ہے تو اس کا مسئلہ معلوم کرنے علماء کرام مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں اور اس میں تعویلیں بھی کرتے ہیں. ایک دی ہے, دو دی ہے, تین دی ہے, اس طرح دی ہے, غصے میں دی ہے, نشے میں دی ہے, ہزاروں تعویلیں کرتے ہیں. لیکن غرض یہ کہ مسئلہ معلوم کرنے طلاق کا ضرور عالم دین یا مفتی کے پاس آتے ہیں. لیکن اتنی موتیں واقع ہوتی ہیں, کتنے اللہ کے بندے اس دنیا سے انتقال کر کے اللہ کی جوار رحمت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے وہ مال چھوڑ کر جاتے ہیں جس کے حقدار, جس کے مالک وارثین بنتے ہیں. لیکن آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ وہ وارثین علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس جا کر یہ مسئلہ معلوم کرتے ہو کہ ہمارا باپ یہ مال چھوڑ کر گیا ہے, یہ بنگلہ چھوڑ کر گیا ہے, یہ پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے, اس میں بیوی کا, ہماری ماں کا کتنا حق ہے, ہمارے بھائی کا کتنا حصہ ہے, ہماری بہنوں کا کتنا حصہ ہے. ایسا سننے میں بہت کم آتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میراث کے حق میں بڑی غفلت اختیار کر رہے ہیں, بڑے غافل ہیں. اگر میراث کو صاحب حق تک نہیں پہنچایا ہے تو یہ بھی ظلم کرنا ہے, حق مارنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنے کی اور اس تک حق پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.